بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج 2025 کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے اور جو وفاقی وزارت مذہبی امور ہے اس نے بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے تیاریاں کی اور پالیسی بنائی جو کہ منظور ہو گئی۔ اس کے بعد اب وزارت نے کچھ اور بھی اقدامات کیے ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں جس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو معلومات تک رسائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ وزارت مذہبی امور نے حج اپلیکیشن کی وصولی کے لیے جو ان کے شیڈولڈ بینک ہے، تقریباً 14 بینک ہیں جس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، ان سے کہا ہے کہ وہ ریکویسٹ فار پروپوزل کے لیے ان کو انوائٹ کیا ہے میٹنگ کے لیے۔ تاہم یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کرائیٹیریا پر پورا اتریں گے صرف انہی کو حج درخواستیں جمع کرنے کی، وصول کرنے کی سہولت دی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بینک ہیں وہ اسلامک بینکنگ ہو ان میں، اور منیمم یعنی کم سے کم 400 برانچیں سارے پاکستان میں ہوں ان بینکوں کی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک سے سرٹیفائیڈ ہو۔ منیمم کریڈٹ ریٹنگ شوڈ ناٹ بی لیس دین AA فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ AA ہو ان کا کریڈٹ کی ریٹنگ کے حوالے سے۔ دا بینک مسٹ ہیو sufficient and trained staff in the each branch to carry out the above mentioned tasks۔ یعنی اس بینک کی تمام تر جو برانچیں ہیں ان میں جو سٹاف ہے وہ ٹرینڈ ہو، ان کو معلومات ہو ساری کہ جو حج درخواستیں ہیں وہ کس طرح وصول کی جاتی ہیں، ان کا کرائیٹیریا، طریقہ کار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بینکس حج درخواستیں وصول کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ ٹیکنیکل اور فائنینشیل پروپوزلز جو ہیں وہ ایک سیلڈ یعنی بند انویلپ میں بھجوا دیں، اور REP ڈاکومنٹس contain scope of services, eligibility criteria, terms and conditions, pro forma etc. Can be downloaded from the ministry's website www.mora.gov.pk اور PPRA ویب سائٹ۔ ان دونوں ویب سائٹ سے آپ یہ پروفارما جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے بینکس جو ہے وہ 25 اکتوبر تک سیلڈ پروپوزل جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں وزارت کو، اور اس کے بعد بھیجی جانے والی درخواستوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے حج 2025 کی کاغذی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور جیسے ہم نے آپ کو تمام تفصیل بتائی۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اگر حج 2025 میں سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں حج کی، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ جو ہے اس کو چیک کریں کہ وہ دسمبر 2025 تک ویلڈ ہو، یعنی اس کی میعاد ختم نہ ہوئی ہو۔ اگر وہ نومبر تک بھی ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ ابھی سے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیں رینیو کرنے کے لیے، اور اگر نہیں بنا ہوا تو بننے کے لیے دے دیں۔ ہم ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پاسپورٹ کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ اور اس طرح شناختی کارڈ بننے بھی دے دیں، اس کو بھی چیک کر لیں اس کی میعاد ختم نہ ہو، اور بینک اکاؤنٹ بھی کھول لیں۔ تمام تر ڈیٹیل جو ہے کہ ابھی آپ کو اس سٹیج پہ کیا کرنا ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں شیئر کر دی ہیں، 2-4 ویڈیوز پیچھے جائیں گے تو آپ کو تمام تفصیل مل جائے گی۔ آپ اس کے مطابق تمام تر تیاری شروع کر دیں۔ اور سعودی حکومت نے جو اس مرتبہ نوٹیفیکیشن یا حکم نامہ جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس آئندہ حج میں 12 سال سے کم عمر بچے اہل نہیں ہوں گے، ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ صحت سے متعلق بھی کچھ تفصیلات جاری کی ہیں کہ جو امراض ایسے ہیں جس میں دل، جگر، گردے، پھیپھڑے، کینسر، TB، کالی کھانسی وغیرہ خدا نخواستہ اگر کسی کو ہے تو وہ حج کے لیے نہیں آ سکتے، وہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں، پریگننٹ ویمن ہیں، وہ بھی نہیں آ سکتی حج کے لیے۔ یہ اس لیے بھی کیا گیا کہ گزشتہ سال یعنی سال 2024 میں بہت سارے مسائل رہے، جو لوگ بیمار تھے، مختلف بیماریوں کا شکار تھے،
ان پہ جو چونکہ یہ مشقت طلب عبادت ہے تو ان کے لیے مشکلات کا سامنا رہا، اور جو بہت ساری اموات ہوئی حج کے دوران، ان میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جو بیمار بھی تھے، بزرگ تھے، اور دوسرا وہ ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو وہ غیر قانونی طور پر حج کے لیے گئے تھے۔ تو حفاظتی اقدامات کے طور پر سعودی حکومت نے اس مرتبہ کچھ پابندیاں لگائی ہیں تاکہ اس قسم کے واقعات، ناخوشگوار واقعات کم سے کم ہوں۔ جی، حج درخواستیں نومبر 2024 میں متوقع ہیں، اور منظور شدہ کوٹے سے زائد درخواستوں کی وصولی کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی ہوگی۔ اس کے علاوہ حج واجبات کی کل رقم حج درخواست فارم جمع کراتے وقت جمع کروانی ہے، ساری رقم جمع کروانی ہے، کوئی ٹوکن وغیرہ نہیں ہوگا۔ ساری رقم جو کہ 10,75,000 یا پھر 11,75,000 ہوگا، تو آپ یہ رقم کا بندوبست بھی کر لیں جو آپ نے یکمشت بینک فارم میں نومبر کے مہینے میں جمع کروانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سال مرشد اسکیم بھی متعارف کرائے جانے کا امکان ہے، جس کا مقصد حاجیوں کی گھر سے لے کر ان کو گھر واپس پہنچانے تک رہنمائی کرنا ہے۔ تاہم اس کی جب تفصیلات سامنے آئیں گے تو ہم اس کی آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی صرف اتنی ہی معلومات ہو سکی ہے۔ 2025 میں سہولیات اور معلومات کی آسان فراہمی کے لیے مزید کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاک حج ایپ، موبائل SMS اور اپ ڈیٹڈ EMS سسٹم کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ آپ کوشش کریے کہ موبائل فون کا استعمال کو سمجھ لیں، اور چونکہ حجاج کی تعلیم و تربیت خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس مرتبہ، تو جس میں مناسک حج کی ادائیگی، انتظامی امور، موبائل ایپ کا استعمال، طبی رہنمائی، سعودی قوانین سے متعلق آگاہی، حفظان صحت، صفائی ستھرائی اور اخلاقیات وغیرہ شامل ہے۔ اس پر کافی توجہ دی جائے گی۔ آپ کوشش کریے کہ آپ کے ساتھ کچھ اس قسم کا مسئلہ نہ ہو کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے یا پیاروں سے بچھڑ جائیں، اللہ نہ کرے، اور پھر ایشوز آئیں، کیونکہ ہر سال اس طرح ہوتا ہے، حجاج کرام کے اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ جاتے ہیں اور پھر وہاں ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ اسمارٹ فون کا استعمال سیکھ لیں، اور بہت سارا چلنا ہوتا ہے حج کے دوران، کافی کلومیٹر تک آپ کو پیدل چلنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ابھی سے چہل قدمی کرنا شروع کریں، ننگے پاؤں چلنا شروع کریں، تاکہ آپ ٹو ہو جائیں، آپ کو مسئلہ نہ ہو، اور آپ اپنے جس پاکیزہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، جس سعادت کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے مکمل کریں اور اس سعادت کے ساتھ واپس آئیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں جیسے ہی ہمیں معلومات حاصل ہوگی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔